السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 330واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج پورے ہندوستان میں خالی مسلمان ہی نہیں، تمام لوگ جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ملک پہ کیسے حالات آئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، مسلمانوں کے لیے اس میں ڈبل مار ہے۔ ایک تو معاشی اعتبار سے یہ جو گورنمنٹ نے فیصلہ لیا، اور دوسرے کل جو ہے وہ مسلم پرسنل لا کے تعلق سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے حالات کیسے بدل رہے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ، جسے مسلمانوں کا سب سے بڑا مخالف سمجھا جاتا ہے، وہ بھاری لیڈ کے ساتھ میں جیت کے آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے بیان بھی دے دیا کہ میں 30 لاکھ شرنارتھیوں کو یو ایس اے سے روانگی کے آداب دینے والا ہوں۔ ان تمام حالات کے درمیان جو افسوس مجھے ہوا وہ اس بات کا کہ کل میں نے اپنا ایک میسج اپنے تمام ممبرز کی طرف بھیجا تھا، جو خاص طور پہ میرے فیس بک پوسٹ کی اسکرین شاٹ تھا، جس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ ہمارا پی ایم ایسا کیسا پی ایم ہے جو جاپان میں جا کر اپنے ہی لوگوں کی برائیاں بیان کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں اس کے اندر، وہ آپ نے، مجھے امید ہے، پڑھ لیا ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک گروپ ہے، وہ یو کے کا ہے، اس میں تمام ہی جتنے بھی ممبرس ہیں وہ تمام یو کے ہی ہے، سب یو کے رہنے والے ہیں، انگلینڈ کے۔ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، انہوں نے مجھے بہت دنوں پہلے، رمضان سے پہلے، اس میں ایڈ کیا تھا۔ اب ان کی محبت میں ہوں اس میں۔ جب میں نے اس میں یہ پوسٹ کیا تو ایک صاحب جو لندن کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اسی کے نیچے مجھے ایک میسج دیا اور یہ کہا، بولے یہ آپ جیسے علماء کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ جیسے علماء یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ حالات آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک صاحب تھے بیچارے، جو شاید کسی اور مسلک سے جڑے ہوئے تھے، ان کو بہت برا لگا، پھر انہوں نے اس کو جواب دیا اور کہا کہ آپ علماء اکرام پہ ایسی تنقید نہیں کر سکتے، آپ علماء کے بارے میں ایسا نہیں بول سکتے، آپ کا بولنا غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، وہ دونوں کی باتیں ہو گئی، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ لوگ جس ملک میں رہ رہے ہیں، پوری دنیا ان کو ایک دم براڈ مائنڈیڈ، اوپن مائنڈیڈ، بریلینٹ، شارپ، انٹیلیجنٹ ایسے لوگ سمجھتی ہے، یو کے، یوروپ اور یو ایس اے کے۔ وہاں رہ کر اگر اس آدمی کی مینٹالٹی ہمارے ہندوستان کے کھیڑے پاڑے کے اندر بھی لوگ اتنے کنجسٹڈ مائنڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی اتنی کٹرتا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، جتنی مسلک کے نام پر اس انسان کے اندر یو کے میں جا کر بھی اگر ہے، جہاں پہ ان کو ہکالنے کی باتیں ہو رہی ہے، وہاں جا کے بھی اگر یہ سدھرا نہیں تو میرے سمجھ سے پرے ہے، ایسے لوگ کہاں جا کے سدھریں گے۔ جہاں پہ دوسری طرف اجمیر کے اندر جمعیت علماء ہند کی کانفرنس چل رہی ہے، جس میں مولانا محمود مدنی صاحب اور مفتی توقیر رضا صاحب، دیوبندی اور بریلوی مسلک کے دونوں بڑے بڑے امام، ایک اسٹیج پہ ایک ساتھ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں، مائک کے اوپر ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، اور اتحاد و اتفاق کا ماحول۔ ہمارے ہندوستان کے ان پڑھ، کم پڑھے لکھے لوگ، ہمارے اندر یہ چیز آ چکی ہے، تو یو کے میں جا کے نہیں سدھرا، میرے سمجھ سے پرے ہے بھائی، تو کہاں پہ ہے، کون سے یو کے میں ہے؟
واقعی میں بھی جو یونائٹیڈ کنگڈم والا یو کے ہے وہاں پہ ہے، یا ایک یو کے انڈیا میں بھی ہے جس کو اتراکھنڈ کہا جاتا ہے، وہ یو کے کا تو نہیں ہے؟ تیری مینٹلٹی دیکھ، جس یو کے میں تو رہ رہا ہے، جن انگریزوں کے درمیان میں، ارے ان کو دیکھ وہ کتنے براڈ مائنڈیڈ ہے، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کیا تمام سنتیں اور تمام کیا تمام باتیں تجھے پریکٹیکل ان کے زندگی میں ملیں گی، ہمدردی، پیار، محبت، رسپیکٹ اور تعصب پرستی، اسے تعصب کہتے ہیں، یہ یہودیت ہے جو تیرے اندر ہے، مگر وہاں کے انگریزوں میں یہ چیز نہیں ہے، تعصب، یعنی میرا گاؤں، میری برادری، میری جماعت، میرا مسلک، یہ جو ہے نا، یہ جو مینٹلٹی ہے اس کو تعصب پرستی کہتے ہیں اسلام کے اندر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے بارے میں ایسی ایسی وعیدیں بیان کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے آخر خطبے میں یہ تک فرمایا کہ میں تعصب پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. تو یہ جماعت کا چیلا بنا ہوا جو انسان ہے، یہ ابھی بھی جماعت کے خول سے باہر نہیں نکلا، وہ یو کے میں رہ کے کہ وہاں کے انگریز اپنے مذہب کے خول سے باہر نکل گئے. ایک طرف تو ایسا بیان دے رہا ہے اور دوسری طرف انہی انگریزوں کو دیکھ، وہ چار مسلمانوں کو لے کر ہندوستان کے اندر جو ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں. ارے میں رسپیکٹ کرتا ہوں وہ ایلیسٹر کک کو جو انگلینڈ ٹیم کا کیپٹن ہے، میں سلام کرتا ہوں. آئی سیلیوٹ ٹو ایلیسٹر کک، دا گریٹ کیپٹن آف انگلش کرکٹ ٹیم، بیکاز ہی از ناٹ اے گریٹ کیپٹن بٹ ہی از ویری گریٹ ہیومن. وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ خالی کیپٹن نہیں ہے. سلام کرتا ہوں میں. ایسے لوگوں کو اس نے لیا انگلینڈ کے اندر. معین علی کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جس وقت معین علی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلتے تھے، اس ٹائم پہ وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے. ایک دو بار میں نے ان کو میچز میں دیکھا. میں سوچتا تھا یار یہ اتنا بریلینٹ جو ہے ایتھلیٹ ہے، اس کو لیں گے یا نہیں لیں گے بڑی ٹیم کے اندر، کیونکہ اس کا پرفارمنس اتنا زبردست آل راؤنڈر ہے. لیکن دیکھو ان کے براڈ مائنڈیڈ پن کو، کہ وہ انگریزوں نے یہ نہیں سوچا یہ داڑھی والا ہے، یہ انسان دیندار ہے، اس کے باوجود انہوں نے موقع دیا. اور صرف ون ڈے کرکٹ میں یا T20 میں یا ٹیسٹ میں نہیں، تینوں بھی فیلڈ کے اندر انہوں نے معین علی کو پورا موقع دیا. اور ماشاءاللہ میں تعریف کروں گا اس نوجوان کی بھی، اس نے اپنی قوم کا بھی اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کیا. 4 کھلاڑیوں کو لے کے وہ انگریزوں کی ٹیم، جہاں مسلمانوں کا پرسنٹیج 2% بھی نہیں ہے، وہاں 4 مسلمان کھیل رہے ہیں. ان کو براڈ مائنڈیڈ پن دیکھ ان کا، وہاں پہ انہوں نے اتنی آزادی دے دی مسلمانوں کو. اور ان کا بڑا پن دیکھو. ابھی انگلینڈ ٹیم جو انڈیا میں آئی ہوئی ہے، وہ بنگلہ دیش کا سفر کر کے، بنگلہ دیش میں جب یہ لوگ تھے تو بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش کا ایک نیا بیٹسمین، اوپننگ بیٹسمین، اس کو انہوں نے موقع دیا تھا بنگلہ دیش ٹیم نے. اور بیچارہ اس کا رننگ کرتے کرتے جو ہے اس کے جو شوز باندھنے کے ہوتے ہیں وہ کھل گئے. اب وہ کھلنے کے بعد میں اس کو سمجھ میں نہیں آنے لگا. اب دیکھو یہ اپوزٹ ٹیم جس کے خلاف میں یہ کھیل رہے ہیں، وہ ایلیسٹر کو گیا وہاں پہ، اور جانے کے بعد جو شوز کے لیس تھے اس نے اپنے ہاتھوں سے باندھا. پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ انگلینڈ ٹیم کا سب سے سکسیسفل کیپٹن اپنے ہاتھوں سے اپوزٹ ٹیم کے بیٹسمین کے شوز کے لیس باندھ رہا ہے. آج کے زمانے میں جورو بھی اپنے مرد کے لیس نہیں باندھتی ہے، آج کے زمانے میں سگا رشتہ دار بھی نہیں باندھتا ہے. میں واقعی میں سیلیوٹ کروں گا یار ان انگریزوں کو جنہوں نے تیرے جیسوں کو وہاں پہ جگہ بھی دی، اور تو وہاں جا کے بھی نہیں سدھرا. بولے تو کتنی حیرت کی بات ہے. تو کون سے کنویں میں زندگی گزار رہا ہے؟ ایک طرف تو ہندوستان میں ایسے حالات چل رہے، مسلم پرسنل لا کے ایسے حالات چل رہے، USA میں مسلمانوں کے ایسے حالات چل رہے، وہاں کا جو ہے پریسیڈنٹ یہ بولتا میں مسلمانوں کو رہنے نہیں دوں گا، نئے مسلمانوں کو آنے نہیں دوں گا، اور تو واپس سے وہی باتیں لے کر بیٹھا ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں کرنے کی وجہ سے. ارے اگر ہم کو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں کرنے کا رہتا نا، یہ اصلاح معاشرہ کا سبق ہی ہم شروع نہیں کرتے تھے.
ہم اپنا کام دھندا چھوڑ کے، ہم اپنے دوپہر کے کھانے کو چھوڑ کے، خاص اس لیے کہ جمعہ کی نماز مسجد میں جا کے پڑھانا ہے، لنچ کے ٹائم میں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تیرے کو کیا معلوم ہے؟ تیرے جتنے چلے نہیں لگے ہوں گے نا بیٹا، اس سے زیادہ ہمارے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، اور جتنے تیرے 3 دن نہیں لگے ہوں گے اس سے زیادہ ہم نے چلے لگائے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں. اور ابھی بھی ہمارا پورا وقت اللہ کے فضل و کرم سے لگتا ہے، مگر چونکہ تو کنویں کا مینڈک ہے، تجھے علماء کی وہ قربانیاں معلوم ہی نہیں ہیں کہ یہ علماء جنہوں نے 10 سال مدرسوں میں نکال کے آج انہی کی قربانیوں کی وجہ سے یہ پورے ملک ہندوستان کے اندر اسلام زندہ ہے، ایمان زندہ ہے. اس ملک میں یہ جو دین کی فضائیں چل رہی ہے اور تیرے تک بھی وہ جو دین پہنچا، انہی علماء کی قربانیوں محنتوں کی وجہ سے، جو UK USA وغیرہ میں امامتوں کی غرض سے گئے، تجارتوں کی غرض سے گئے، اور انہوں نے وہاں پہ دین کی محنت کو عام کیا، اور آج وہاں پہ جو دین کا ماحول نظر آ رہا ہے یہ انہی علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ارے میرے محترم بزرگوں، ارے نکلو رے، ذرا نکلو. کب تک یہ مینڈک کے جیسے کنویں کے مینڈک بن کے رہیں گے؟ تھوڑے باہر نکل کے بڑے بنو نا، براڈ مائنڈیڈ بنو نا. کب تک یہ لے کر بیٹھیں گے ہم ہی حق پہ ہے، ہم ہی صحیح کام کر رہے ہیں، یہ غلط وہ غلط، یہ ایسا وہ ویسا؟ ارے کب تک کریں گے ہم ایسا؟ اور اگر کوئی غلط بھی ہے تو اس کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے، اس کو ذلیل کرو سب کے سامنے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. میرے محترم بزرگوں، یہ حالات ہمارے بڑوں سے عبرت لینے کے ہیں. ہمارے بڑے جب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور وہ یہ آواز لگا رہے ہیں کہ مسلکوں سے اوپر اٹھ کے سوچو، تو تھوڑے بڑے بنو. حالات کے اعتبار سے اب کل فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ کا. مجھے جگہ جگہ سے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں دعاؤں کے لیے. وہی UK سے لوگ میسج کر رہے ہیں، مولانا دعاؤں کے لیے آپ جو ہے، آپ سے درخواست ہے اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کیجیے. ہمارے ایک بہت ہی عزیز بزرگ ہے عبدالرزاق بھائی، پاٹن کے رہنے والے ہیں، گجرات کے. انہوں نے مجھے خاص طور پہ فون کر کے ریکویسٹ کی اور درخواست کی، کہا کہ مولانا یہ میسج دو میری طرف سے کہ بھائی لوگ جو ہے روزہ رکھے، مسجد میں ایک دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، دعائیں کرے، گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مانگے اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمارے مسلم پرسن اللہ کی حفاظت فرما، شریعت کی حفاظت فرما، شریعت کے قوانین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے عصمتوں کی حفاظت فرما. انہوں نے فون کر کے ریکویسٹ کی میرے سے. لوگوں کے اوپر یہ ٹینشن، اور تو ابھی بھی وہی ٹینشن کے اندر، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، اس نے یہ کرنا چاہیے، اس نے وہ نہیں کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم بزرگوں، آج کے حالات کے اعتبار سے ذرا سبق لے کے اپنے آپ کو بڑا بناؤ، اور ہر ایک کو سمیٹ کے لے کے چلنے کی، لوگوں پہ تنقید کر کے بچنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.